من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرگوشی کی تمنا رکھتے ہیں ہم اپنے دل میں سرگوشی کی تمنا رکھتے ہیں اب ہم اپنے دل میں سرگوشی کی تمنا رکھتے ہیں اب ہم اپنے دل میں یہ وطن ہے ہمارا جس پہ جان لٹائی ہے یہ وطن ہے ہمارا جس پہ جان لٹائی ہے جان نثار ہے جان وطن کے جان نثار ہے وطن کے کام آئیں گے وطن کے جان نثار ہے وطن کے کام آئیں گے ہم اس زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے ہم اس زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے زمین پر گھر بنایا ہے زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں میرے بھائیوں یہ 15 اگست کیوں منایا جاتا ہے اس کی بہت بڑی تاریخ ہے علماء نے اپنی جانوں کا قربان کیا ہے جانوں کی قربانیاں دی ہے ہندوستانیوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہے علماء بتاتے ہیں کہ اپنی جانوں کو قربان کیا ہے علماء کی نسلوں کو ایسے کاٹ دیا گیا جیسے کہ فصلوں کو کاٹ دیا جاتا ہے ارے میرے بھائیوں ذرا سوچو اور علماء کی تعریفوں کو کر کے دیکھو علماء کی تعریفوں کو کیوں نہیں پڑھتے ذرا 4 یا 5 نام رٹے لگائے ہوئے ہیں کیا علماء کی تعریف کہاں چلی گئی علماء کو کیوں نہیں پڑھتے علماء کی تعریفوں کو کیوں نہیں پڑھتے ارے علماء کی تعریفوں کو اٹھا کر کے دیکھو ان کی تعریفوں کو پڑھ کر کے دیکھو انہوں نے کیسے کیسے اپنی جانوں کی قربانی دے کر کے اس دیش کو آزاد کرایا ہے میرے بھائیوں کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سن 1857 سے جنگ آزادی شروع ہوئی نہیں ایسا نہیں ہے جنگ آزادی سن 1757 سے شروع ہے جنگ آزادی میں جب انگریز نے ہندوستان کے اندر اپنا قدم رکھا 1699 کے اندر وہ اپنا قدم رکھتا ہے ممبئی کی ساحل کنارے پر کالی کٹ کی سرزمین پر جب اپنا قدم رکھتا ہے تو یہ ارادہ کرتا ہے اور یہ مشورہ کرتا ہے کہ یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت شروع کروں گا اور وہ اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بنیاد رکھ دیتا ہے وہ بنیاد رکھنے کے بعد وقت کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہاں تجارت کروں گا اس ہندوستان کا نام روشن کروں گا اس ہندوستان کو بڑا بنا دوں گا مگر علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کو بڑا ہونے کی ضرورت نہیں تھی نام روشن ہونے کی ضرورت نہیں تھی طاقتور بننے کی ضرورت نہیں تھی یہاں تک کہ علماء بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ ہندوستان اس وقت سونے کی چڑیا کہلاتا تھا یہ ہندوستان
اس وقت سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. اس ہندوستان کی سرزمین سے، اس ہندوستان کی سرزمین سے سونا ابھرتا تھا. یہ سرزمین ہندوستان کسی کی محتاج نہیں تھی. یہاں انگریز آئے تھے، بہانے سے آئے تھے، اور جب یہاں آ کر کے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی تو اس وقت کے بادشاہ نے، اس کو معلوم نہیں کہ یہ کیا کرنے والا ہے، وہ اجازت دے دیتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے. وہ کچھ دن تجارت کرتا ہے، پھر وہ شادی میں آ جاتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ اس ہندوستان کو اپنے قبضے میں کروں. وہ اس ہندوستان کو قبضے میں کرنا چاہتا ہے، اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے. تو وہ جب وہ ارادہ کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، سب سے پہلے میں چلتا ہوں سن 1757 کی بات کروں. سن 1757 کی بات بتاتا ہوں کہ سن 1757 کے اندر بنگال کی سرزمین، اڑیسہ کی سرزمین پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور جب وہاں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نواب سراج الدولہ، جس کا نام نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ، اسے معلوم ہوتا ہے 22 سالہ زندگی جس کی 22 سال عمر ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنگال کی سرزمین پر ہے، وہ ہماری چٹان بنا ہوا ہے، وہ ہم کو قبضہ نہیں کرنے دے گا. تو وہ چاہتا ہے کہ جنگ شروع کی جائے اور جا کر کے حملہ کر دیا جائے. وہ جب آتا ہے تو پھر وہ مشورے میں یہ بھی سوچتا ہے کہ کہیں شکست نہ ہو جائے، کہیں ہماری ہار نہ ہو جائے. تو وہ پھر یہ مشورہ کرتا ہے کہ نواب سراج الدولہ کے وزیر کو پکڑا جائے، اور نواب سراج الدولہ کے وزیر کو پکڑ کر کے اس سے کام لیا جائے، جس کا نام ہم جانیں گے میر جعفر کے نام سے. ان کے وزیر کو پکڑا جاتا ہے اور اس سے مشورہ کیا جاتا ہے، سازش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو اپنے نواب سراج الدولہ کو ہمارے ہاتھوں قتل کرا دے، ہم تجھے بنگال کی سرزمین کا، اڑیسہ کی سرزمین کا حکمران بنا دیں گے، بادشاہ بنا دیں گے. وہ بہکائی میں آ جاتا ہے، میر جعفر بہکائی میں آ جاتے ہیں، اور بہکائی میں آنے کے بعد سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ اپنی 50,000 فوج کو تیار کر رکھے ہیں اور لے کر کے میدان کی طرف جاتے ہیں. تو میر جعفر کہتا ہے کہ نواب سراج الدولہ ایسا کرنا کہ آپ ہار مان لیجیے، آپ بیٹھ جائیے. نواب سراج الدولہ کہتا ہے کہ اس سرزمین ہند کے لیے، اس شریعت کو بچانے کے لیے، اس قرآن کو بچانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے اگر میری جان قربان ہوتی ہے تو میں قربان کر دوں گا، آرام کے ساتھ قربان کر دوں گا. میر جعفر لے کر کے جاتا ہے، میدان کی طرف جاتے ہیں تو وہ انگریز حملہ کر دیتا ہے. میر جعفر کچھ حملہ انگریزوں پہ کرتا ہے، نہ اس کی فوج حملہ کرتی ہے نواب سراج الدولہ کی. نواب سراج الدولہ قتل ہو جاتے ہیں.